حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق، اسلام کے ساتھ محبت اور مسیلمہ کذاب کا ظلم بھرا واقعہ، خدا کی قسم جسے سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، آپ بھی ایک دفعہ لازمی سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مسلمہ کذاب نامی ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتا اور نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، کہنے لگا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، نعوذ باللہ، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے۔ کذاب کا مطلب جھوٹا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے کہ کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں۔ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے چابڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور ہو چکے تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہنے لگے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ تو مسکرا کے جواب دینے لگے کہ اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہی ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا ذرا ہٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے جھکا کہنے لگے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا تھا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے تھے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ کذاب ٹھٹک کے کہتا ہے کہ کون ہو؟ آپ غراتے ہوئے فرمانے لگے کہ تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کذاب کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ کذاب نے خط اس کو دیا کہ یہ لو پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے، مطلب کہ تو جھوٹا ہے، مکار ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات الگ تھی، یہ سننے کی دیر تھی کہ مسلمہ کذاب آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ بن زید تھے اور وہ بالکل تنے کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی کیا بات ہے؟ خیال والی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، جسے میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ کذاب غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے سپاہی میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب کے سب تیرے پیچھے کھڑے ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے،
تو تیرے پہرہ دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر لے، غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرا کرتے۔ مسلمہ کذاب نے زور سے تلوار ماری تو بازو کٹ کے گر گیا۔ کہنے لگا اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مسلمہ کذاب نے پھر تلوار ماری تو دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں ظالم؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کذاب کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندھا عشق کرتے تھے، اور ان کی محبت اور ان کا عشق اللہ پاک نے قبول کیا، اور اللہ پاک ان کے خون کے قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین اسلام سے اسی طرح والہانہ عشق کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی ان کی طرح شہادت کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔